بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون. صدق اللہ العظیم. سورہ قصص کی آیت نمبر 79 سے لے کر 82 تک کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی. ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر قارون اپنے تھاتھ بات کے ساتھ اپنے لوگوں کے سامنے نکلا، یہاں تک کہ جن لوگوں کو صرف دنیاوی زندگی کی طلب تھی وہ کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی قارون کی طرح ساز و سامان ملا ہوتا، یقیناً یہ تو بڑا خوش نصیب آدمی ہے. اور جن لوگوں کو سمجھ عطا کی گئی تھی انہوں نے ایسا کہنے والوں سے کہا کہ ہائے تمہاری بربادی، جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں اللہ کا دیا ہوا اجر و ثواب اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور یہ بات انہی کو حاصل ہوتی ہے جو ثابت قدم رہنے والا ہے. چنانچہ ہم نے قارون کو اور اس کے محل کو زمین میں دھسا دیا، پھر اس کی کوئی جماعت نہیں تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود ہی اپنے آپ کو بچا سکا. اور جن لوگوں نے کل اس جیسا ہونے کی آرزو کی تھی آج وہ کہنے لگے کہ ہائے قارون کی خرابی، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں زیادہ روزی دیتے ہیں اور جس پر چاہیں روزی تنگ کر دیتے ہیں. اگر اللہ نے ہم پر فضل و کرم نہ کیا ہوتا تو ہم کو بھی دھسا دیا جاتا. ہائے خرابی ہماری اس سوچ کی. حقیقت یہ ہے کہ ایمان نہ لانے والوں کو فلاح حاصل نہیں ہوتی. قارون کا قصہ چل رہا ہے، اس کی تھوڑی بہت تفصیل ہم نے گزشتہ کل سنی تھی. اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فخرج علی قومہ فی زینتہ. چونکہ اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا تھا تو قارون اس کا دکھلاوا بہت کرتا تھا. ایک دن پورے شان و شوکت کے ساتھ ہاتھ بات کے ساتھ اپنے ساتھ خادموں کو اور بادیوں کو لے کر نکلا، اور یہ نکلنے سے اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ لوگوں میں ایک رعب طاری، اپنی جاہ و جلالی اور شان و شوکت لوگوں کے سامنے دکھلانے کے لیے وہ نکلا. جب وہ نکلا تو اس کے ساتھ 4000 گھوڑے سوار تھے، 300 باندیاں تھیں جو انتہائی خوبصورت تھی، سونے چاندی کے زیورات پہن کر بن سنور کر آئی تھی. قارون خود ایک سفید خچر پر بیٹھ کر سوار ہو کر جا رہا تھا اور پوری شان و شوکت کے ساتھ اس کا یہ قافلہ چل رہا تھا. اس کو دیکھ کر قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. اس کو دیکھ کر وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کو چاہتے تھے، جن کی نگاہوں میں دنیا بہت بڑی چیز تھی، وہ بول پڑے ہائے رہائے دیکھو تو، ہائے کہ ہمیں بھی قارون کی طرف دیا گیا ہوتا خزانہ تو ہم بھی ایسے شان و شوکت اور تھات بات کے ساتھ چلتے. انہ لذو حظ عظیم. قارون تو بڑا خوش قسمت آدمی ہے کہ اتنے سارے خزانے اس کے ہاتھ لگ گئے. تو جن کی نگاہ میں دنیا تھی اس نے قارون کی تھات بات کو، شان و شوکت کو بڑی چیز سمجھا، اور انہوں نے بھی تمنا کی کہ کاش ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ کیا جاتا. لیکن اس میں ایک بات یہ بھی ہے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ایسا کہا کہ ہمیں بھی ایسا ہی دیا جاتا جیسا کہ قارون کو دیا گیا. ایسا نہیں کہا کہ قارون کا خزانہ ہمیں مل جاتا.
کیونکہ یہ جو بولنے والے ہیں وہ تھے بنی اسرائیل، اور وہ مومن تھے، مسلمان تھے. اتنا ہے کہ وہ دنیا دار تھی، اس لیے دنیا دیکھ کر ان کی آنکھیں ذرا چن دیا گئی، لیکن بولنے میں کتنا احتیاط کہ اس کے جیسا ہمیں بھی دیا جاتا. یہ اس لیے اس طریقے سے بولے تاکہ حسد نہ ہو جائے. حسد کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی دوسرے کو اللہ نے نوازا ہے مال و دولت یا کسی بھی لائن سے، تو کوئی آدمی یہ چاہے کہ وہ دولت، وہ نعمت اس کے پاس سے ختم ہو جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے پاس سے چلی جائے. اس کو کہتے ہیں حسد. اور حسد کے مقابلے میں ایک چیز آتی ہے غبطہ. وہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی سوچے کہ جیسا اس کو اللہ نے دیا ہے ویسا مجھے بھی اللہ کی طرف سے مل جائے، یعنی اس کے پاس بھی باقی رہے اور مجھے بھی مل جائے. تو پہلی جو شکل ہے حسد وہ جائز نہیں ہے، اس پر گناہ ہوتا ہے. اور دوسری جو شکل ہے غبطہ والی، یہ جائز ہے، ایسے آدمی تمنا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ لوگ چاہے گنہگار قسم کے تھے، دنیا دار تھے، دنیا کی طرف مائل تھے، لیکن انہوں نے حسد والے الفاظ نہیں کہے کہ کاش کہ قارون کا خزانہ ہم کو مل جاتا اور وہ خالی ہاتھ ہو جاتا، بلکہ ایسا کہا کہ جتنا اس کو دیا گیا کاش کہ ہمیں بھی دے دیا جاتا تو ہم بھی ایسے ٹھاٹھ بات کے ساتھ لوگوں کے درمیان نکلتے. جب یہ لوگ ایسا بولے تو وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، ان بنی اسرائیل میں کچھ اہل علم تھے، علماء تھے، انہوں نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ کے بندو تمہاری سوچ کتنی خراب ہے. ثواب اللہ خیر، یہ قارون کے پاس سے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تم جو اس پوزیشن پر ہو کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، اس کے بدلے میں تمہیں جو ثواب ملے گا آخرت میں، اس کے مقابلے میں قارون کا خزانہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ آخرت کا ثواب کس کو ملے گا؟ لمن آمن، جو ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اچھے اعمال کیے. تو ایمان اور اچھے اعمال کے بدلے میں جو جنت ملنے والی ہے، اس کے سامنے قارون کے خزانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تمہارے پاس اس سے بڑھ کر دولت ہے کہ اس کی دولت تو دنیا میں رہ جائے گی، وہ خزانے چھوڑ کے چلا جائے گا، لیکن تم تو آخرت کے مالدار ہو، اور آخرت میں تمہیں جو دیا جائے گا اس پر کبھی زوال نہیں آئے گا. تو دنیاوی نعمت مال و دولت ہے، اور اس کے مقابلے میں علم ہے. علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ کسی آدمی کے سینے میں قرآن ہے، یعنی کوئی قرآن کا حافظ ہے، عالم ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مالدار کو دیکھ کر دل میں یہ احساس لے، یہ سوچے کہ کاش وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کو مال و دولت ملی اور مجھے نہیں ملی. اگر یہ ایسا سوچتا ہے تو اس نے قرآن کی ناقدری کی. قرآن سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی. مالدار کی مالداری دنیا میں چھوٹنے والی ہے، لیکن یہ جو قرآن کی دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اور دنیا کی کوئی دولت، کوئی مال قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو جو ایمان والے تھے انہوں نے سمجھایا، جو اہل علم تھے انہوں نے سمجھایا کہ اللہ کے بندو اپنی سوچ درست کر لو، قارون کا مال دیکھ کر رال مت ٹپکاؤ، یہ تو یہاں چھوٹنے والا ہے. تمہارے پاس جو ایمان ہے وہ آخر تک کام آنے والا ہے، اور اصل کامیابی اسی سے ملنے والی ہے. ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، زمین پر دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ایسوں کو اللہ زیادہ دیتا ہے. تو ایسوں کی مال و دولت کو دیکھ کر ہمیں للچانا نہیں چاہیے. ایک دو دن پہلے بھی یہ روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاسق لوگوں کو جو کچھ دیا جاتا ہے اس کی طرف للچائی نگاہ سے مت دیکھنا، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک قاتل تیار کر رکھا ہے، اور وہ قاتل کون؟ جہنم. اس لیے گنہگاروں کو اللہ کی طرف سے جو ملتا ہے سمجھ لو کہ وہ کیا ہے؟ دل ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا لحاظ رکھا، ورنہ نہ ماننے والوں کو تو اللہ اتنا دیتا اتنا دیتا. سورہ زخرف میں اس کا تذکرہ ہے کہ ان کے گھروں کی چھتوں کو سونے چاندی کی بنا دیتا، سیڑھیاں اور دادر جو ہے نا چڑھنے اترنے کے وہ بھی سونے چاندی کے بنا دیتا، اور ان کے چارپائی، پلنگ، کرسی، ٹیبل سونا چاندی کا بنا دیتا. لیکن پھر اس کو دیکھ کر ایمان والے بیچارے دل ہی دل میں افسوس کرا کرتے، اس لیے نہیں دیا. باقی دنیا کی کوئی حیثیت اللہ رب العزت کی نگاہ میں نہیں، سب دنیا ان کو دے دیتا. لیکن
ان تمام چیزوں کے سامنے آخرت جو ہے، جنت جو ہے، اس نعمت کا دنیا کی کوئی نعمت اور کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمیں بھی اپنے ایمان پر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ چاہے آدمی کی پوزیشن اچھی نہیں ہے، مالی اعتبار سے غریب ہے، کما کر کھاتا ہے، کبھی فاقہ کر لیتا ہے، حالانکہ ایسی محبت بہت کم آتی ہے، پھر بھی ایمان ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کسی کو للچائی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو اہل علم نے ان کو نصیحت کی کہ اللہ کے بندو سمجھو، تمہارے پاس قارون سے زیادہ قیمتی خزانہ یعنی ایمان ہے، اچھے اعمال ہیں، ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ جو سوچ ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ قارون کے خزانے سے بھی بڑھ کر ہے، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ سوچ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جن میں صبر کا مادہ ہوتا ہے ان کی سوچ ایسی ہوتی ہے، ورنہ جو بے صبرے ہوتے ہیں وہ تو پھر دوسروں کو دیکھ کر طرف طرف کے یوں ہی زندگی گزار دیتے، حسد میں ہی زندگی گزار دیتے۔ ایک معنی تو یہ ہے ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ سوچ کہ ایمان قارون کے خزانے سے بہتر ہے آخرت میں اور دنیا کے اعتبار سے بھی، یہ سوچ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ جیسا کہ یہاں بنی اسرائیل میں اہل علم کو یہ سوچ نصیب ہوئی، دوسرے تو قارون کی مالداری کو دیکھ کر اور خزانوں کو دیکھ کر للچا گئے تھے، تو ہر کسی کو یہ سوچ نہیں ملتی، صبر کرنے والوں کو یہ سوچ ملتی ہے اور یہ سمجھ دی جاتی ہے۔ اور صبر کرنے والے کون؟ صبر ایک تو مصیبتوں پر صبر، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، اور ایک ہے اللہ کے احکام پر صبر کرنا۔ بھائی باقی 11 جو مہینے ہیں رمضان کے علاوہ، اس میں کون ایسا ہے جو رات کو 4 بجے اٹھ کے کھاتا ہو اور دن بھر بھوکا رہتا ہو؟ 4 بجے کا وقت بھرپور نیند کا ہوتا ہے، پوری رات آدمی کو نیند نہ آئی ہو تو بھی صبح کے وقت آدمی کو کچھ نہ کچھ نیند آ جاتی ہے۔ ایسے بھاری بھرکم وقت میں نیند سے اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کے باوجود آدمی خوشی خوشی اٹھ جاتا ہے، چاہے نفس کو بھاری محسوس ہوتا ہے۔ گزشتہ سال ایک ساتھی نے مجھے پوچھا تھا کہ رمضان کے دن بہت بھاری ہوتے ہیں، میں نے جواب دیا تھا کہ بھاری نہیں ہوتے ہیں، اصل نفس کو مشکل لگتا ہے، اس لیے لگتا ہے کہ بھاری۔ رمضان کے دن برکت والے ہوتے ہیں، بھاری نہیں ہوتے۔ بھاری ہمیں ہمارا نفس بتاتا کہ وہ تو رات میں کھائے گیا اور دیوس میں بھوکو پیاسو رہے، بھاری نہیں ہوتے، برکت والے ہوتے۔ ورنہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ تو 6 مہینے پہلے سے رمضان کے استقبال میں روزے رکھتے ہیں، اور رمضان چلے جانے کے بعد 1-2 مہینوں تک دوسرے روزے رکھتے ہیں، شکریہ، یعنی رمضان کے استقبال کے بھی روزے اور رمضان کی الوداع کے بھی روزے رکھتے ہیں، تو یہ دن بھاری نہیں ہوتے۔ تو احکام کے اوپر صبر کرنا، جو لوگ نماز ٹھنڈی کا سیزن مشکل ہے تو بھی آتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، یہ صبر ہے، یہ بھی صبر میں داخل ہے۔ اور ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ابھی یہ اپریل کی گرمی سے پہلے مارچ میں ہمیں کیا احساس ہوتا تھا کہ رمضان آ رہا ہے، گرمی کے سیزن میں کیا بنے گا، چلو کھانے بغیر تو چلا بھی لیں گے لیکن پانی بغیر کیسے گزاریں گے۔ لیکن آج 19واں روزہ ہے کوئی ایسا جس کو بہت کوئی روزہ محسوس ہوا واسطہ، بھوک تو دور پیاس بھی نہیں لگتی۔ ان اللہ مع الصابرین، جو لوگ اللہ کے احکام پر صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ تو احکام کو بجا لانا یہ بھی صبر ہے، اور گناہوں سے بچنا یہ بھی صبر ہے۔ آدمی گناہ پر قادر ہے، دل میں تقاضا ہے گناہ کا، پھر بھی اپنے آپ کو روکا، یہ بھی صبر میں داخل ہے۔ اور ایسے لوگوں کی سوچ صحیح ہو جاتی ہے، ان کے سامنے پھر اللہ رب العزت آخرت کو کر دیتے ہیں، ہر چیز میں وہ آخرت کا نفع نقصان دھیان میں رکھ کر کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، قارون کا انجام یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ اس کا کچھ واقعہ تو ہم نے گزشتہ کل سنا تھا، تفسیر مظہری میں سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ فرعون قارون کی ہلاکت کی داستان اس طریقے سے شروع ہوئی کہ تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار۔ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں نبی تھے، ان کے علاوہ سب سے زیادہ علم تورات کا قارون کے پاس تھا۔ قارون خود تورات کا حافظ تھا، بہت اچھی آواز سے تورات کی تلاوت کرتا تھا، لیکن اندر کھانے وہ منافق قسم کا آدمی تھا۔ شروعات کیسے ہوئی اس کے پتن کی، اس کی ہلاکت کی؟ اللہ تعالیٰ ایک جھٹکے سے کسی کو پکڑ نہیں لیتا،
اسٹیپ بائی اسٹیپ دھیرے دھیرے جب آدمی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے نعمتیں چھینتے ہیں. اس طریقے سے دھیرے دھیرے چھین لیتے ہیں کہ آدمی کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میرے ہاتھوں سے سب نکل رہا ہے. قارون کو بہت دیا تھا اور اس نے ناشکری کی, نافرمانی کی, تو اللہ نے شروعات کیسے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ دیکھو میں نے آپ کو آسمان سے تورات دی ہے, آپ بنی اسرائیل کے پاس جا کر یوں کہو کہ بنی اسرائیل جو چادریں پہنتے ہیں, کپڑوں کے طور پر پہلے چادریں پہنی جاتی ہوگی, تو چادر کے چاروں کونوں پر آسمانی رنگ کا دھاگا باندھے. چادر کے چاروں کونوں پر آسمانی رنگ کا دھاگا. اس میں مقصد کیا تھا کہ جب بھی وہ چادر کو دیکھیں گے وہ دھاگا نظر آئے گا آسمانی رنگ کا, آسمانی رنگ نظر آئے گا تو ان کو آسمان یاد آئے گا, اور آسمان یاد آئے گا تو آسمان سے تورات دینے والا خدا یاد آئے گا. اس طریقے سے وہ پہنچیں گے خدا تک. کئی سالوں تک نافرمانی میں رہے ہیں تو ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لانا ہے. تو چادروں کے چاروں کونوں پر دھاگا باندھا جائے, اس کو جب بھی دیکھیں گے آسمان کی یاد آئے گی, آسمان کی یاد آئے گی تو آسمان والے کی یاد آئے گی, تورات دینے والے اللہ کی یاد آئے گی. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جانتے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ باری تعالیٰ اب یہ دھاگا, اس کو تو میری قوم بہت ہلکا سمجھے گی کہ یہ کیا لکھا ہے دھاگا باندھنے والی بات. یہ بات الگ ہے کہ ہم تو بہت شوق سے گلے میں ہاتھ میں باندھ رہے ہیں, لیکن ان کو تو چادر پر باندھنے کا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ دھاگے سے کیا ہوگا, وہ تو اس کو مذاق میں لے لیں گے, سیریس نہیں لیں گے. ایسا ہو سکتا ہے کہ پوری چادر نیلے کلر کی پہنے, ایسا حکم دے دیا جائے تاکہ ان کا دھیان بھی زیادہ جائے گا اور اس کو ذرا بڑا سمجھیں گے. آدمی کی مینٹالٹی کیا ہوتی ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤ, بہت ہوشیار ہے لیکن سیدھا سادہ ہے, اپنے کانفیڈنس کے ساتھ اس نے دوائی دے دی تو آدمی کہتا ہے کہ کہیں برابر نہیں ہے. باقی کوئی ایسے آدمی کے پاس جاؤ تو پہلے 1000 روپے کی تو فائل بنتی ہو, 1000 روپے تو پہلے فائل کے لے لے, پھر یوں کرے خالی خالی یوں کرے نہیں یوں لکھ کے نہیں یوں کرے, تو باہر آ کے کہے گا 5000 لکھ کے. ڈاکٹر تو وہ ٹپ ٹاپ ہوتا, آدمی ذرا اس سے امپریس ہوتا ہے. کوئی باپو کے پاس بھی جب آپ چلتے پھرتے مفتی صاحب کو کہو کہ بچے کے پیٹ میں درد ہے, تعویذ میں لکھ دوں گا, تو آپ مفتی صاحب نے دیا ہے رکھ دو شاید. باقی کوئی باپو کے پاس جائیں گے, پھر لائن میں آپ کو بٹھائیں گے, ابھی مت آؤ شام کو آؤ, تو تمہارے دلوں میں اس کا یہ آئے گا کہ باپو تو وہ کتنی لائن لگتی ہے وہاں تو, اور پھر 100 200 500 دینے بھی پڑے تو اور زیادہ احساس ہوتا ہے کہ بہت بھاری باپو ہے مجھے. مفتی صاحب نے تو یوں چالوں میں لکھ کے دے دیا ہے, حالانکہ وہ وہی لکھیں گے تو مفتی صاحب نے لکھ کے دیا. یہ تو ایک مثال دیتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم بہت خطرناک ہے, وچتر ہے, انوکھی قوم ہے, دھاگے سے کام نہیں چلائیں گے, وہ مذاق کریں گے, پوری چادر نیلے کلر کی پہننے کا حکم دے دو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ موسیٰ میرا چھوٹا حکم بھی بڑا ہوتا ہے. دھاگا تم چھوٹا سمجھتے ہو لیکن حکم کس کا ہے وہ تو دیکھو, حکم میرا ہے. دھاگے کو مت دیکھو, حکم دینے والے کو دیکھو. اس سے ایک ملتی جلتی نصیحت کہ آپ بات کرنے والے کو مت دیکھو, اس کی بات کو دیکھو. ایسے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دھاگا چھوٹا ہے لیکن حکم میرا ہے. اور تمہارے کہنے کے مطابق جب تمہاری قوم دھاگے کی مذاق اڑائے گی, اس پر عمل نہیں کرے گی, تو پھر پوری چادر پر تو کیسے عمل کرے گی؟ چھوٹا عمل نہیں کر سکتی تو بڑا عمل کیسے کرے گی موسیٰ؟ جاؤ تم ان کے پاس. موسیٰ علیہ السلام آئے, اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کا یہ حکم ہے. اس وقت بنی اسرائیل کو چونکہ تورات بھی دی گئی تھی, تھوڑے ان کے دل بھی نرم ہوئے تھے. وہ فرعون کا یہ دیکھ کر, انجام دیکھ کر, انہوں نے چادروں پر دھاگا باندھنا شروع کر دیا. اس وقت قارون آیا. بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ قارون پہلے سے ہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا. جب وہ فرعون سے بھاگ کر جان بچا کر وہ سمندر پار کیا, اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا. اس وقت سے اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر دیا تھا, لیکن اندر کھانے منافق آدمی تھا. تو قارون کہنے لگا کہ یہ سب جو چالیں ہیں موسیٰ چل رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ سب کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے. یہ کوئی بات ہوئی کہ دھاگا باندھ کے گھومنے کا؟ یہ غلام بنانے کی سازش ہے قوم کو. 1 سال پہلے ہم نے بھی تالی اور تھالی سنا تھا نا, یہ ذہنی غلام بنانے والی قوم کو غلام بنانے کی سب آئیڈیا ہے. قارون نے یہ پوائنٹ نکالا وہاں پر, یہ موسیٰ قوم کو غلام بنانا چاہتا ہے, ہم نہیں باندھیں گے. لیکن دوسرے جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے باندھ لیا. اب قارون نے نہیں مانا تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ رشتہ دار بھی تھا,
اور تورات کا عالم بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام نے ذرا اس سے دوری بنا لی۔ دوسرا ایک حکم کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو یہ کہا کہ آپ لوگ جو قربانیاں کرتے ہو، قربانی ان کی شریعت میں بھی رہی ہوگی، آپ جو قربانیاں کرتے ہو قربانیوں کا امیر میں ہارون علیہ السلام کو بناتا، سب لوگ اپنے اپنی قربانیاں لائیں گے اور ہارون علیہ السلام کے سامنے پیش کریں گے، اور اس وقت قربانی میں کیا ہوتا تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور قربانی کو کھا جاتی تھی، یہ قبول ہو گئی، اس کی نشانی تھی۔ یہ تو ہمارا نصیب ہے کہ چھری ہم چلاتے اور گوشت بھی ہم کھا جاتے، یہ بینیفٹ اور یہ نفع ہمیں ملا، پہلی امتوں کو ایسا نہیں تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سب ہم کھا رہے ہیں۔ خیر، ہارون علیہ السلام کو یہ ذمہ داری سونپ دی، تو قارون کو بہت برا لگا کہ نبوت میں بھی موسیٰ اور ہارون، قربانی کا امیر بھی ہارون کو بنا دیا۔ تو قارون آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہنے لگا کہ تمہارے لیے نبوت، ہارون کے لیے یہ قربانی کی حکومت، میرے لیے کچھ بھی نہیں، میں تورات کا حافظ ہوں، عالم ہوں، رشتہ دار بھی ہوں، خاندانی آدمی ہوں، مجھے بھی کمیٹی میں لے لے، کوئی ذمہ داری مجھے بھی دو، میں اس کو برداشت نہیں کرتا۔ حجت بازی کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ہارون علیہ السلام کو یہ ذمہ داری اپنی مرضی سے نہیں دی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہارون کو امیر بنایا جائے۔ قارون کہنے لگا کہ میں مانوں گا نہیں، دلیل لاؤ کہ اللہ نے کہا تھا اور تم نے بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ چلو دلیل دیتا ہوں، ایک خیمہ تیار کیا جائے، ہر آدمی خیمے میں اپنی ایک لکڑی گاڑے، رات کو جیسے زمین میں بوتے ہیں، درخت وغیرہ لگاتے ہیں، ایسے لکڑی گاڑ دے، سب نے اپنی اپنی لکڑیاں گاڑ دی۔ صبح کو جب جا کر دیکھا تو ہارون علیہ السلام کی لکڑی پر پتے نکل آئے تھے، جیسے درخت کے پتے نکلتے ہیں ویسے وہ ہری ہو گئی تھی اور پتے نکل آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ قربانی کی ذمہ داری ہارون علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے دی گئی تھی، کسی کی لاٹھی پر لکڑی پر پتے نہیں آئے، درخت کی ٹہنی نہیں بنی، صرف ہارون علیہ السلام کی لکڑی پر یہ بات۔ فرعون کے قارون کہنے لگا کہ موسیٰ یہ جادو ہی ہے، اس سے پہلے جو جادو کیے تھے نہیں وہ تو اس سے بڑے تھے، اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں، یعنی یہ بھی جادو ہے، یہ سب تم جادو کر رہے ہو اور کچھ نہیں ہے، ہم پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، اب میں تم سے الگ ہوتا ہوں۔ پھر اس نے الگ ہونا شروع کیا، قارون نے الگ ہو کر اس نے ایک مکان بنایا، عالی شان محل، اس کے دروازے سونے کے اور اندر بھی سونے کی پتھریاں لگائی، شان و شوکت جاہ و جلالی کے ساتھ بہت بڑا محل تعمیر کروایا۔ اور بنی اسرائیل کے کچھ چیلے چپاٹے جو تھے، بہت سارے لوگ بیچارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کچھ کھانا پینا مل جائے یا کم سے کم سفرجن ایپل بھی رات کو کوئی کھلا دے تو روز ان کے گھر چلے جاتے ہیں، پھر وہاں جا کے بے عزتی بھی برداشت کرتے ہیں، ان کے بچوں کو بھی کھلواتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایسے بنی اسرائیلی روز آتے قارون کے گھر میں اور قارون کا دربار لگتا، اس طریقے سے سلسلہ چلا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف خاص دھیان نہیں دیتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ جاؤ زکوٰۃ کا تقاضا کرو۔ بنی اسرائیلی نے تو زکوٰۃ کا حکم مان لیا، قارون نے کہا کہ ہیں اب تک جو کہا ہم نے مان لیا، اب ہمارا مال بھی مانگے گا ہمارے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام کو یوں کہا قارون ہم نہیں دیں گے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ قارون تیار ہو گیا کہ چلو دوں گا، باقی فی 1000 ایک، یعنی 1000 روپے میں 1 روپیہ زکوٰۃ دوں گا۔ ہمارے وہاں کتنا آتا ہے 1000 میں 25 روپے، وہاں 1000 میں 1 دوں گا، 1000 درہم پر 1 درہم، 1000 بکریوں پر 1 بکری دوں گا۔ صلح کر لی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر۔ موسیٰ علیہ السلام کہا چلو ٹھیک ہے تو 1 دے، وہ بھی غنیمت۔ لیکن یہ قارون پھر گھر گیا اور اس نے حساب لگایا کہ میرے ذمے کتنا آتا ہے، تو دیکھا کہ یہ تو بہت ہو گئی، چاہے 1000 پر 1 دینا ہے لیکن اس کے خزانے تو کتنے تھے، اوہو اتنا زیادہ دینا پڑے گا۔ اس نے انکار کر دیا، میں نہیں دوں گا۔ پہلے ہاں کہا 1000 پر 1، پھر حساب لگایا، دیکھا کہ تو بہت نکالنا پڑے گا، کہا میں نہیں دوں گا۔ اور پھر اس نے لوگوں کو اکسایا کہ کب تک موسیٰ کی غلامی کرو گے تم لوگ۔ اس نے کہا نماز پڑھو، تم نماز پڑھتے ہو گئے۔ اس نے کہا دھاگا باندھو، تم نے دھاگا باندھ لیا۔ وہ کہتا ہے قربانی کرو، تم نے وہ بھی مان لیا۔ اب تم نے تمہاری محنت سے کمایا وہ بھی اس کے کہنے پر دے دیں گے۔ تو چیلے چپاٹے ساتھ ہو گئے کہ ہم نہیں دیں گے، فوٹی کوڑی بھی موسیٰ کو ہم نہیں دیں گے۔ اور قارون نے گیم کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کسی طرح بدنام کر دیا جائے۔ ایک پھانسی کا عورت کو تیار کیا کہ تجھے مالدار بنا دوں گا، 1000 درہم دوں گا اور تجھے اپنی بیوی بھی بنا لوں گا، میرے محل میں داخل بھی کر دوں گا، لیکن تو موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا۔ وہاں پلاننگ کی اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کو آ کر کیا کہا
سب کو لے کر آیا بنی اسرائیل کو. اب موسیٰ علیہ السلام اپنے مکان میں تھے. کہا کہ حضرت باہر تشریف لائیے, بنی اسرائیل آپ کے انتظار میں ہے, کچھ نصیحت فرمائیے. موسیٰ علیہ السلام باہر آئے, لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوئے اور پھر تورات کے احکام شروع کیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہماری تورات میں حکم یہ ہے کہ جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. دوسرا حکم یہ ہے کہ غیر شادی شدہ مرد اور عورت اگر وہ زنا کاری کریں گے, کنوارے ہیں دونوں, تو ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. یہ حکم ہماری شریعت میں بھی ہے. اور اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کاری کریں گے تو ان کو سنسار کر دیا جائے گا, یعنی پتھر مار مار کر ان کو مار دیا جائے گا. قارون بولا کہ آپ ایسا کریں تو بھی؟ کہا کہ ہاں میں ایسا کروں تو بھی. اس وقت قارون نے کہا کہ بنی اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ تم نے بھی زنا کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے سنا, کہاں اٹھے, کیا کہہ رہا ہے بھائی, تو گواہ ہے؟ کہا کہ ہے گواہ. موسیٰ علیہ السلام تو کانفیڈنس میں تھے, بھروسے میں تھے, اگر وہ عورت میرے خلاف گواہی دے تو اس کی بات سچ مان لیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے یوں کہہ دیا, اور وہاں سے پلاننگ سیٹنگ ہو گئی تھی. وہ عورت لائی گئی, اس نے سب کے سامنے کہا کہ موسیٰ نے میرے ساتھ منہ کالا کیا. اب موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے, بہت روئی اللہ کے سامنے. کہا کہ اللہ, اس ذلیل نے سب کے سامنے مجھے رسوا کرنے کی کوشش کی ہے. اگر میں تیرا بندہ ہوں, پیارا بندہ ہوں, تو مجھے چاہتا ہے تو اس خبیث پر عذاب نازل فرما. فوراً اللہ رب العزت نے وہی نازل کی کہ موسیٰ جاؤ, زمین کو ہم نے تمہارے حوالے کر دیا, تمہارے حکم کے تابع کر دیا. زمین کو جو حکم دو گے وہ ویسا عمل کرے گی. موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو اپنی برات ظاہر کروائی, اس عورت کو قسمیں دی کہ جھوٹ مت بولنا نہیں تو اللہ کا عذاب اترے گا, سچ سچ بول دے. اس عورت کا دل اللہ نے پلٹ دیا اور عورت نے کہا کہ نہیں, موسیٰ نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا, یہ قارون نے مجھے مجبور کیا تھا, لالچ دی تھی, اس کی وجہ سے میں نے تہمت لگائی. موسیٰ علیہ السلام کا کیس تک کلوز ہو گیا, کلیئر ہو گیا, بے گناہ ثابت ہو گئے, قارون گر گیا. موسیٰ علیہ السلام بہت غضبناک تھے اس وقت, آپ کا دل ٹوٹ گیا کہ اتنی محنت کے بعد بھی یہ نتیجہ ہمارے سامنے. اور زمین کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے تابع کیا, تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا, نگل, قارون کو نگل. پہلی مرتبہ نگلنے کہا تو جس کرسی پر اور تخت پر بیٹھا تھا زمین نے اس کو نگل لیا, تخت کو نگل گئی زمین. پھر کہا اور نگل, تو گھٹنوں تک ڈوبا, زمین میں دھسا فرعون. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور نگل, کمر تک آیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور نگل, یہاں تک آ گیا. اتنے میں قارون چلاتا رہا, موسیٰ علیہ السلام کو واسطہ دیتا رہا, موسیٰ رشتہ داری کا واسطہ, میں تیرے چچا کا لڑکا ہوں, آئندہ ایسا نہیں کروں گا, مجھے بچا لے بچا لے بچا لے. لیکن موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے, پتہ ہے نا, ایک تھپڑ میں وہ اس کو وہ پہنچ گیا تھا سیدھا اوپر, جلال میں تھے. موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے اور نگل. ایسا کرتے کرتے زمین اس کو پورا نگل گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ زمین روزانہ قارون کو نگلتی ہے آج بھی, اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. روزانہ آدمی کے قد کے برابر اس کو نگلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو بھی محفوظ کر دیا, وہ سرے گا گلے گا نہیں. قارون کا جسم صحیح سلامت رہے گا, کیونکہ اس کا عذاب یہ ہے کہ وہ نیچے زمین میں دھسے, روزانہ 5-6 فٹ وہ دھستا ہے زمین میں, اور قیامت آتے آتے تک نیچے شاید پہنچے گا تہ تک زمین میں. قیامت تک وہ نیچے اترتا جائے گا, دھستا جائے گا. اس دوران 70 مرتبہ قارون نے موسیٰ علیہ السلام کو واسطہ دیا, موسیٰ بچا لے بچا لے بچا لے, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے, اور اوپر سے زمین لیول ہو گئی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اس کے محل کو, خزانے کو, سب کو دھسا دیا اللہ تعالیٰ نے. کیوں؟ اگر خزانہ بچ جاتا اور وہ مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کو ملتا تو کسی کے دل میں خیال آتا کہ موسیٰ نے یہ جو قارون کو ہلاک کروایا وہ خزانے کے لیے. اصل تو موسیٰ کی نیت خزانے پر تھی. تو نہ رہے بانس نہ بجے باجری, اللہ تعالیٰ نے قارون کے ساتھ اس کا جو محل بنا تھا اس کو بھی دھسایا اور خزانے کو بھی دفن کر دیا, وہ اس کے ساتھ میں دھس رہا ہے, اور زمین لیول ہو گئی. اس کا قصہ ختم ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ 70 مرتبہ قارون نے تجھے آواز دی تھی, قسم ہے میری عزت کی, ایک مرتبہ مجھے پکار لیتا موسیٰ تو میں اس کو نجات دے دیتا. یہ اللہ رب العزت ارحم الراحمین, ایک بار مجھے پکارتا, اے موسیٰ کی جگہ اے ربی موسیٰ کہہ دیتا تو میں اس کو عذاب سے بچا لیتا. آپ کا دل بہت سخت ہے, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا. پھر یہ جیسے دس گیا, لیول ہو گیا, وہ جو لوگ
کہ جب قارون تھات بات کے ساتھ نکلتا تھا تو ان کی آنکھیں چندیا جاتی تھی اور افسوس کرتے تھے کہ ہم تو بہت غریبی میں ہم ہی دکھے، اتنا ہمیں ملتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ انہوں نے جب دوسرے دن دیکھا کہ قارون بھی غائب ہے اور اس کا محل بھی غائب ہے اور خزانہ بھی غائب ہے اور زمین میں تو کھڈا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ گیا دس گیا۔ اس وقت ان کو احساس ہوا کہ ہم جو کل تمنا کر رہے تھے کہ ہم کو بھی قارون جیسا دیا جاتا، اچھا ہوا کہ اللہ نے ہمیں نہیں دیا، کیونکہ جو گھاٹ اس کی بنی وہ ہماری بھی بنتی تھی۔ جیسے وہ دھسا دیا گیا دولت کے نشے میں وہ مغرور تھا، ممکن ہے کہ ہمارا گھاٹ بھی ویسا ہی بنتا، ہماری حالت بھی ایسی ہوتی۔ بہت اچھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے جیسا خزانہ نہیں دیا۔ اس لیے میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہم میں سے کسی کو نہیں ملا وہ افسوس نہ کر۔ بلی کو اللہ تعالیٰ نے پانکھیں نہیں دیے، اس میں فائدہ بہت سانوں کا، خود کا بھی ہے اور پرندوں کا بھی ہے۔ ہمیں نہیں ملا، ممکن ہے کہ مال و دولت ملتا تو 5 وقت کی نماز کی بھی توفیق نہ ہوتی، سرکشی پر اتر آتی۔ ہم دیکھتے ہیں کوئی آدمی اچانک مالدار بن جاتا ہے تو پھر مالداری ہضم نہیں ہوتی، نافرمانیوں پر اتر آتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جس کو جس حال میں رکھا ہے اس حال پر وہ آدمی برابر ہے۔ اللہ سے بڑھ کر حکیم حکمت والا کون ہوگا اور غیب کو جاننے والا کون ہوگا؟ اس طریقے سے قارون کا قصہ ختم کر دیا گیا۔ اس میں ہم سب کے لیے یہ سبق ہے کہ دنیا جو ہے اس کو ہم آخرت کے واسطے استعمال کریں تو یہ ہمارے کام کی ہے۔ اس دنیا کو آخرت کا حصہ بنائیں، اللہ کے احکام بھی پورے کریں، مال و دولت کے ذریعے لوگوں کی خوب دل کھول کے مدد بھی کریں، اچھی جگہوں پر پیسے لگاویں اور اللہ کا شکریہ بھی ادا کرتے رہیں، گناہوں سے بچاویں، تو یہ دنیا اچھی ہے۔ لیکن یہ دنیا اگر ہمیں آخرت سے غافل کرتی ہے، سرکشی اور طغیانی پر ابھارتی ہے تو یہ دنیا بری ہے۔ تو ہمیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا چاہیے، خاص کر کے ایمان پر۔ اور جو لوگ اگلے دن تمنا کرتے تھے کہ ہم کو بھی قارون جیسا ملتا، آج وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن گئے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہم بھی ایسے ہی دھسا دیے جاتے۔ وَإِكَانَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کافر لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اور ایک بات اور کہ اللہ نے کسی کو دیا ہے وہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، اور کسی کو نہیں دیا وہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ نافرمانوں کو ملا ہے حالانکہ اللہ ان سے ناراض تھا، اور اللہ کی خود کے جو نبی تھے اپنے لادلے نبی، وہاں کئی مہینوں کا فاقہ تھا لیکن اللہ اس سے راضی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام خالی ہاتھ تھے لیکن اللہ ان سے راضی تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا لڑکا قارون مالدار تھا لیکن اللہ اس سے ناراض تھا۔ تو اللہ کا سسٹم اپنی جگہ بالکل برابر ہے، اس میں ہم سب کے فائدے ہیں۔ اللہ رب العزت اس قصے سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔